الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تعظیم سے لیتا ہے خدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعظیم سے لیتا ہے خدا نام محمد، کیا نام ہے صلی علی محمد۔ اللہ کرے اس پہ حرام آتش دوزخ، اللہ کرے اس پہ حرام آتش دوزخ، جس شخص کے دل پہ لکھا ہو نام محمد، جس شخص کے دل پہ لکھا ہو نام محمد۔ اللہ کتنے ارشد و امجد ہیں مصطفیٰ، اللہ کتنے ارشد و امجدو ہیں مصطفیٰ، دو جہاں کے ہیں معانی و مقاصد مصطفیٰ، دونوں جہاں کے معانی و مقاصد ہیں مصطفیٰ۔ ملتا ہے کتنا خالق پاک سے ان کا نام، ملتا ہے کتنا خالق پاک سے ان کا نام۔ محمود ہے خدا تو محمد ہے مصطفیٰ، محمود ہے خدا تو محمد ہے مصطفیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات بابرکت کی تعریف کرتے ہوئے اب میں اپنے موضوع کی طرف چلتا ہوں۔ آج کا جو میں نے عنوان، جو موضوع جس پر میں نے آج گفتگو کرنی ہے، وہ آج بہت ایک اہم ترین مسئلہ بھی ہے اور اس کے ساتھ بہت خوبصورت ایک موضوع ہے۔ ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و ناموس انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام۔ میں نے سب سے پہلے اللہ پاک کی حق فرمائی ہوئی کتاب قرآن پاک، جس کے بارے میں باری تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی بھی گنجائش نہیں، جھوٹ ہونا بہت دور کی بات ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی بھی گنجائش نہیں۔ ہر دور میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور وہ اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء، ان تمام لوگوں کی گستاخیاں کی گئیں۔ معاذ اللہ، ہر دور میں جو بھی نبی آیا اس کی گستاخی کی گئی،
ہاں مذاق ہی اڑایا گیا، استہزاء ہی کرتے تھے کفار ہر دور کے پیغمبر کے ساتھ، اس کی دعوت دین، اس کی سنتیں، اس کی اصحاب، اس کی عاجزی اور اس کے خلوص، بلکہ ہر پہلو کو تضحیک کا نشانہ بنایا گیا، ہر پہلو کے ساتھ مذاق کیا گیا۔ ظاہری آنکھ سے ایک انوکھی حرکت تھی، ظاہری آنکھ سے ایک انوکھی حرکت تھی جو نوح علیہ السلام کر رہے تھے۔ مذاق اڑانے والے اس وقت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑا رہے تھے جب وہ پانی کے اندر کشتی کو بنا رہے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنے سے پہلے اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا، اے نوح ایک کشتی کو تیار کرو، جو لوگ تم پر ایمان لے آئے ہیں ان کو اس کشتی میں سوار کرو، اور ہمارے بتائے ہوئے وقت پر جب ہم تم سے ارشاد فرمائیں اس کشتی میں بیٹھ کر اس شہر سے دور چلے جانا، ان قریب ہم ان لوگوں پر اپنا عذاب اتار دیں گے۔ تو جو کشتی تھی وہ بہت بڑی بنائی جانی تھی، اور وہ کشتی سمندر سے کچھ فاصلے پر بنائی جانی تھی۔ کفار ہنس رہے تھے، اکیلے نوح علیہ السلام اتنی بڑی کشتی کیسے تیار کر سکتے ہیں؟ کون سا ایسا رب ہے، کون سا ایسی ذات ہے جو ہمیں پکڑ سکتی ہے، ہمارا محاصرہ کر سکتی ہے، ہمیں عذاب دے سکتی ہے؟ لیکن لوگوں نے دیکھا نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے ساتھ، اللہ کی ہدایت کے ساتھ اس کشتی کو بنایا بھی اور اس کشتی کو پار سمندر بھی کروایا بھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی کو بنایا اور اپنے ساتھ بقیہ لوگوں کو لے کر چلے گئے۔ وہ لوگ اس وقت ہنس رہے تھے، نوح علیہ السلام یہ کشتی کیسے بنائیں گے؟ یہ کشتی ممکن ہی نہیں، ایک تو پانی اتنا، پھر سمندر سے فاصلے پر بنائیں گے، پھر لوگوں کو اس کے اندر لے کر جائیں گے، یہ ناممکن ہے۔ لیکن ان لوگوں کی ظاہری آنکھ یہ دیکھ رہی تھی کہ کشتی بننا بہت مشکل ہے، لیکن اللہ اپنے رسول کو ہدایت فرما رہا تھا، اے نوح تم کشتی بناؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو ان لوگوں نے دیکھا کیسے ان کی نسلیں تباہ ہو گئی۔ جب پانی کا عذاب آیا اس میں تہس نہس ہو کر رہ گئے۔ لوگ اس وقت بھی مذاق اڑا رہے تھے جب اللہ کے مختلف انبیاء اپنی مختلف قوموں کو واعظ فرما رہے تھے، اللہ کے حکامات بیان فرما رہے تھے۔ انہی میں حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک قوم بھی تھی جو ظاہری آنکھ سے یہ دیکھ رہی تھی کہ شعیب علیہ السلام ہمیں روکتے ہیں، اللہ کے احکام بتاتے ہیں، ہمیں ہمارے مالوں میں تجارت کے ساتھ جو ہم کمی بیشی کرتے ہیں اس میں کیوں روکتے ہیں؟ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے تھے، اے میری قوم، جب تم فروخت کرتے ہو کوئی چیز اس میں کمی بیشی نہ کیا کرو۔ اللہ اس چیز کو پسند نہیں فرماتا کہ تم لوگوں کے ساتھ زیادتی کرو۔ وہ لوگ اس وقت بھی مذاق اڑا رہے تھے اور کہتے تھے، حضرت شعیب علیہ السلام کہاں سے آ گئے؟ ہم تو پہلے انہیں بہت عقل مند سمجھتے تھے، ہم تو ان کو پہلے بڑا دانا سمجھتے تھے، یہ کون ہیں جو ہمارے باپ دادا کے معبود سے ہمیں عبادت کرنے سے روکتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہمیں کیوں روکتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر ان کے ایک خدا کو مانیں؟ یہ کون ہوتے ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ تم اپنے مال کے اندر تصرف نہ کرو، جو تمہاری زبان ہوئی ہے اس زبان کو مکمل کرو؟ وہ لوگ اس وقت بھی مذاق اڑا رہے تھے۔ لوگوں نے اس وقت بھی مذاق اڑایا جب حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو روک رہے تھے، اے میری قوم باز آ جاؤ، اللہ پاک کا عذاب آنے والا ہے، اللہ پاک تمہیں پکڑ لے گا۔ یہ لوگ کفار مکہ جیسے کفار مکہ تھے ویسے ہی وہ لوگ تھے، ان کے دلوں میں بھی کفر رچ بس چکا تھا۔ ان لوگوں نے اس وقت حضرت ہود علیہ السلام کی بھی نہ سنی۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں بھی جملے کستے رہے، مذاق اڑاتے رہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، جب آپ علیہ السلام کی قوم کو تباہ کر دیا گیا، وہ لوگ دیکھتے ہی رہ گئے، آنکھوں کے تلے، آنکھوں کے نیچے، آنکھوں کے سامنے ان کی زمینوں کو الٹ پلٹ دیا گیا۔
اللہ پاک نے جس قوم پر بھی عذاب نازل کیا، جس قوم پر اپنا عذاب بھیجا، فقط اس لیے بھیجا انہوں نے اس قوم نے اس نبی کی توقیر نہیں کی، بلکہ اس نبی کی شان میں گستاخیاں کی۔ اللہ رب العزت اپنے تمام حقوقوں کو معاف فرما دے گا، لیکن رب بہت غیور ہے اپنے نبیوں کی عزت کے بارے میں۔ اللہ پاک بہت غیرت مند ہے اپنے نبیوں کی عزت کی حفاظت کے بارے میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف پڑھ کے دیکھ لیجئے، حضرت یوسف علیہ السلام کی صرف بازار مصر کے اندر فقط بولی لگی تھی، اللہ رب العزت نے 7 سال تک قحط نازل فرما دیا۔ فقط یوسف علیہ السلام کی بولی لگی تو اللہ پاک نے 7 سال قحط نازل فرما دیا۔ جب تک دودھ پیتا بچہ بھی یوسف علیہ السلام کے قدموں میں جا کر گرہ گزاری کے ساتھ معافی طلب نہیں کی، معافی نہیں مانگی، اللہ رب العزت نے اس قوم سے اپنا عذاب نہ اٹھایا۔ اللہ رب العزت اپنے انبیاء علیہ السلام کی عزت کے بارے میں بہت غیرت مند ہے، اور وہ تھے انبیاء۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت عزت اور تکریم والے ہیں، حضرت ہود علیہ السلام بڑی عزت والے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام بڑے مقدر والے، بڑی عزت و احترام والے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت جلیل القدر نبی ہیں۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے مصطفیٰ کا منصب جدا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے مصطفیٰ کا منصب جدا ہے۔ سوچئے جب اللہ کے ایک نبی کی توہین پر فقط ایک بولی لگی بازار مصر کے اندر، اللہ رب العزت نے 7 سال قحط نازل فرما دیا۔ آج جو فرانس بے غیرت بے حیا ملک ہمارے نبی کے خاکے بنا کر شائع کرتا ہے، اور 61 ممالک مسلمانوں کے، کروڑوں میں مسلمانوں کی آبادیاں، اگر آج ہم نبی کی عزت کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، خدا کی قسم حضرت ہود، حضرت شعیب، المختصر جس نبی کی قوم پر عذاب آیا اس سے برا ہمارا حشر ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، منصب کا نبی جن، بابا سے بلند کہیے، منصب کا نبی جن، منصب کا نبی جن، منصب کا نبی جن۔ اللہ رب العزت نے ہر دور میں اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کی عزت کی حفاظت فرمائی۔ آج میں اپنے اس پلیٹ فارم سے اہل کفر کو کہنا چاہتا ہوں، اے فرانس والو، اے فرانس کا ساتھ دینے والو، تم اپنی چال چل چکے، اب اللہ اپنی تدبیر کو چلنے کو ہے۔ چاہے عالم کفر کتنا ہی ظلم و ستم کر لیں مسلمانوں پر، کتنی ہی فوجیں جمع کر لیں، اس نور اسلام کی پھیلتی ہوئی روشنی وہ کبھی بھی روک نہیں سکتے۔ اس دین نے پھیل کر رہنا ہے، یہ دین انشاءاللہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ آج ہم ایسے مسلمان ہیں کہ نبی کی عزت کی بات آتی ہے تو ہم اپنے گھروں میں چلے جاتے، اور جب کوئی نبی کی عزت کی بات کرتا ہے، اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتا ہے تو ہم معاذ اللہ ان کے بارے میں بات نہیں کرتے۔ خدا کی قسم تم چاہے کتنے مرضی گناہ گار ہو، جتنی مرضی نمازیں تھوڑی ہو، سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اللہ پاک تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن جو دین کے ساتھ غداری کرتا ہے، جو دین کے ساتھ غدار ہوتا ہے، منافق کو اللہ پاک کبھی بھی کسی بھی صورتحال میں معاف نہیں فرمائے گا۔ اور آج ہم منافقوں والا کام کرتے ہیں، اور یار کم از کم ہم فرانس کے ساتھ کچھ اور نہیں کر سکتے، جنگ نہیں لڑ سکتے، کم از کم ان کی مصنوعات کو چھوڑ تو سکتے ہیں۔ فقط آج کا مسلمان، صرف آج کا مسلمان پیرس کے مہنگے ترین پرفیوم کو چھوڑ دینا، صرف پرفیوم لگانا چھوڑ دے پیرس کے، فرانس کے، ان کی معیشت کو اچھا خاصا اثر پڑ سکتا ہے، ان کی اکانومی یہاں سے یہاں آ سکتی ہے، فقط پرفیوم لگانا چھوڑ دے، لیکن اپنے نبی کے ساتھ محبت جتائی کو چلے گئے وہ لوگ دنیا سے جو نبی کی بات کو بس حرف آخر سمجھتے تھے، نبی کی ذات کو حرف آخر سمجھتے تھے۔ صدرت عثمانیہ کا ایک بہت خوبصورت چراغ خلیفہ عبد الحمید ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سلطنت عثمانیہ کے دوسرے خلیفہ بنے، آپ اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے،
اتنے میں ایک قاصد آتا ہے اور آپ سے آگے کچھ کہنے لگتا ہے. آپ کے پاس کھڑا ہو کر وہ جیسے جیسے بولتا جاتا ہے آپ کے چہرے پر کپی طاری ہو جاتی ہے, چہرے کے اوساط تبدیل ہونے شروع ہو جاتے ہیں. آپ ایک دم اسے ایک اخبار کا ٹکڑا پکڑتے ہیں اور اپنی مسند سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے دربار والو, اے میرے وزراء, اے میرے بشیرو, سن لو, یہ اخبار فرانس کا ہے. آج فرانس نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرنے کی سوچی ہے. آج وہ اپنے تھیٹر میں نبی علیہ السلام کی حیات زندگی پر ایک ڈرامہ چلائیں گے. اس میں ایک کردار ہوگا جو کہ نبی علیہ السلام کا ادا کیا جائے گا, اسے ایک شخص ادا کرے گا. میں تمہیں کہتا ہوں خدا کی قسم, اگر فرانس والے میری شان میں گستاخی کرتے, مجھے کچھ کہتے, مجھے کبھی دکھ نہ ہوتا, لیکن اس فرانس والوں نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے, میرے دین کے بارے میں گستاخی کیا ہے. خدا کی قسم میری صدر ختم ہو جائے لیکن میں مصطفیٰ کی شان میں کبھی گستاخی نہیں ہونے دوں گا. اسی وقت انہوں نے اپنے وزراء سے کہا فوراً فرانس کے سفیر کو طلب کیا جائے. فرانس نے ہر دور میں نبی کی شان میں گستاخی کرنے کی سوچی, آج بھی اس نے گستاخی کی. یہ ناموس رسالت کا مسئلہ تو یہاں مسئلہ نہیں ہے, بڑی اہمیت کا حامل ہے, اس پر ایمان کا دارومدار ہے. فوراً سفیر کو طلب کیا گیا. عبدالحمید خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک خوبصورت لباس زیب کیا جو کہ سلطنت عثمانیہ کا روب تھا. آپ پہن کر اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے. اتنی دیر میں فرانس کا سفیر آتا ہے. آپ پہلے فرانس کے سفیر سے بیٹھ کر بات کرتے تھے, آج آپ کے جو چہرے کے اوساط تھے وہ بتا رہے تھے کہ آپ بہت غصے کے اندر ہیں. آپ نے جیسے ہی فرانس کے سفیر کو دیکھا آپ اپنی مسند سے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے فرانس والو, میں نے سنا ہے, یہ میں نے پڑھا ہے اخبار کے اندر, تم میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنا چاہتے ہو, تم تھیٹر کے اندر میرے نبی کے بارے میں فلم چلانا چاہتے ہو, ڈرامہ چلانا چاہتے ہو. جا کر بتا دو اپنے فرانسیسی سفیروں کو, اپنے لوگوں کو کہ ابھی عبدالحمید خان زندہ ہے, ابھی عبدالحمید خان زندہ ہے. خدا کی قسم ہم اپنے آخری لہو تک نبی کی شان کے بارے میں لڑتے ہیں اور لڑتے رہیں گے. آپ نے فوراً کہا جا کر اپنے فرانس والوں کو خط لکھ دو, ہمارے قریب تمہارے ساتھ جنگ کریں گے, ہم اعلان جنگ کرتے ہیں تمہارے خلاف. وہ سفیر جو کہ آیا تو بڑے روب کے ساتھ تھا لیکن اب اس کے ماتھے کے اوپر پسینہ تھا, تب کبھی تاریخ ٹانگیں کانپ رہی تھی. اسی ٹانگیں کانپتی کے ساتھ وہ اپنے سفارت خانے کی طرف جاتا ہے. بہت جلد خط لکھا اور فرانس پہنچایا اور کہا فرانس والوں, عبدالحمید خان نے اپنی توپوں کا رخ تمہاری طرف موڑ دیا ہے. اگر تم چاہتے ہو یورپ کے اندر اسلام کا پرچم نہ لہرائے تو اس ڈرامے کو فوراً رکوا دو. ابھی عبدالحمید خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سکون کے ساتھ نہیں بیٹھے تھے. آپ کی جو سلطنت تھی وہ بلقان, عراق, شام, لبنان, حجاز مقدس, بلقان اور دارالحکومت تک پھیلی ہوئی تھی. آپ نے اپنے تمام وزراء کی طرف یہ پیغام بھیجا تمہارے پاس جتنی بھی فوج ہے, جو بھی ساز و سامان ہے وہ لے کر فرانس کی طرف چلو. آج ہم اپنے نبی کے بارے میں اگر خدا کی قسم کھڑے نہ ہوئے, ماسٹر کے دن نبی کے کس منہ سے دیکھیں گے, نبی کے سامنے کس منہ سے حاضر ہوں گے. حمید خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے دربار میں موجود تھے کہ ایک قاصد بھاگتا ہوا آپ کی طرف آتا ہے اور بغیر اجازت لیے آپ کے پاس حاضر ہو جاتا ہے اور ایک خبر سناتا ہے. کہتا ہے عبدالحمید خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو مبارک ہو, فرانس جو گستاخی کرنے جا رہا تھا فقط اس نے وہ گستاخی ہی نہیں ختم کی بلکہ جس تھیٹر کے اندر ڈرامہ چلانا تھا وہ تھیٹر بھی بند کر دیا ہے. یہ تھی جذبہ ایمانی. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فقط ان سے جنگ کا اعلان کیا, لیکن وہ کفار, وہ لوگ جانتے تھے جذبہ ایمانی کو. وہ جانتے تھے کہ جب مصطفیٰ کے غلام اٹھتے ہیں پھر یہ اپنی جانوں کے نذرانے کو پیش کرنے سے دریغ نہیں کرتے. کیوں؟ انہوں نے سن رکھا ہے زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, آقا بنے دو جہاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اللہ پاک نے زمین و آسمان کو بنایا فقط مصطفیٰ کی ذات کے لیے بنایا. اور عبدالحمید خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی جان کو کیوں نہ قربان کرتے. وہ شعر ہے, کروں تیرے نام پہ جاں فدا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا. آقا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. آقا کروڑوں جہاں بھی ہوتے میں آپ کی ذات سے وار دیتا. ایسی ذات ہے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور آج ہمارے کچھ لوگ نادان مسلمان معاذ اللہ ان کی تعلیم پڑھ کر ان کی یونیورسٹیوں, ہمارا مسئلہ یہ ہے ہماری یونیورسٹیوں میں کلچر بھی ان کا ہے, اسلام کا کلچر کہاں رہ گیا. ان کا کلچر سن کر پڑھ کر جو مصطفیٰ کی ذات کے بارے میں نکلتے ہیں, جو ناموس رسالت کے بارے میں روڈوں پر آتے ہیں, جو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں, ہم لوگ ان پر بھی تنقید کرتے ہیں. یار کیسا یہ جذبہ ایمانی ہے یار, کیسے مصطفیٰ کے ساتھ محبت ہے. مختلف پوسٹیں چلائی جاتی ہیں. یار یہ لوگ 5 وقت کی نماز نہیں ادا کرتے, منہ پہ داڑھی نہیں سجاتے, سر پہ زلفیں نہیں رکھتے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا لباس زیب تن نہیں کرتے. یہ لوگوں کو پریشانی دیتے ہیں.
روڈ بند کرتے ہیں، ایمبولینسز پھنس جاتی ہیں، بچے سکول نہیں جا پاتے، اور خدا کی قسم اگر مصطفیٰ کی عزت نہ ہوگی اس پاکستان کا مطلب پھر کیا ہے؟ یہ پاکستان رسول اللہ کے نام پر بنا تھا، اس پاکستان کو بنایا گیا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک خود جانا نہیں، جو ماں کے لال ادھر شہید ہو رہے ہیں آج، یار وہ کیوں نکلے ہیں؟ وہ اپنے لیے نکلے ہیں، مان لیتے ہیں۔ ایک بات ہے کہ جو بڑی قیادت ہوگی وہ اپنی سیاسی مفاد کے لیے یہ کام کر رہی ہوگی، تحریک لبیک کے جو مرکزی افراد ہیں وہ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہوں گے، اور لیکن جو لوگ روڈوں پر کھڑے ہو کر اپنی جان کے نذرانے پیش کر رہے ہیں انہیں سیاست کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ آئے کیوں ہیں؟ وہ ان کا کہنا چاہتے ہیں آقا یہ جہاں بھی تمہارے لیے وہ جہاں بھی تمہارے لیے، لیکن ہماری جو ایک اکثریت ہے وہ اس چیز سے بیدار نہیں ہے۔ خدا کی قسم آج ناموس رسالت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئی ہے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھئے، اگر آپ کے والدین کی ناموس، آپ کے والدین کی عزت پر کوئی انگلی اٹھائے، خواہ وہ آپ کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، تایا ہو، چاچا ہو، ماما ہو، جو بھی ہو، جس طرح کا بھی رشتہ دار ہو، آپ فوراً وہاں پہ بول اٹھتے ہیں رک جاؤ، میں تمہارے ساتھ یوں کر دوں گا اگر تو نے میری ماں کے بارے میں یوں کچھ کہا، میں تمہارا سر پھوڑ دوں گا اگر تو نے میرے باپ کے بارے میں کچھ کہا۔ اور جن کے لیے زمین بنی، زمان بنا، جنت بنی، دوزخ بنی، عرش بنا، کرسی بنی، قلم بنی، دنیا میں جو جو چیز ہے وہ مصطفیٰ کے صدقے میں ملی، جب ان کی بات آئی تو ہم کہتے ہیں یار یہ تو مولوی ڈرامے کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم یہ ڈرامہ نہیں، یہ ناموس رسالت ہم اہل سنت کے مقدر میں ہے۔ ہر دور کے اندر اہل سنت نے اپنی جان کی قربانیاں دی ہیں، ہر دور کے اندر ہمارے علماء نے اس ناموس رسالت کے لیے، ختم نبوت کے لیے کام کیا ہے۔ اگر پاکستان کے اندر آج قادیانی کافر ہیں تو وہ بھی اہل سنت کے صدقے میں ہیں۔ مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بل پاس کروایا، 1857 کی کہانی پڑھ کر دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا ہمارے بزرگان دین نے اس پاکستان بننے کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، انگریزوں نے کیسے کیسے ظلم ڈھائے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ناموس رسالت کے مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیوں، میں آپ سے آخری گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں اس چیز کا آپ کو نہیں کہتا کہ آپ ابھی اٹھے اور چلے جائیں دھرنے کے اندر، یا روڈ بلاک کر دیں، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے بارے میں آپ جا کر توڑ پھوڑ کریں، پر میں آپ کو یہ ضرور مشورہ دیتا ہوں، خدا کی قسم جو نکلے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کوئی غلط زبان نہ کھولے۔ میں نے آپ کو پہلے کہا گناہگار چل جاتا ہے، گناہگار رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، غدار کبھی بھی نہ نبی کا ہوتا ہے نہ خدا کا ہوتا ہے۔ کسی سیاستدان کے پیچھے لگ کر آپ اپنے ایمان کے ساتھ غداری نہ کریں۔ اگر آپ جا نہیں سکتے کم از کم برا بھلا بھی نہ کہیں۔ اگر آپ کو دل سے نہیں بھی اچھا لگ رہا پھر بھی میں آپ سے گزارش کروں گا اپنی زبان پر سکوت واجب کر لیں، کسی قسم کا کوئی کمنٹ پاس نہ کریں۔ خدا کی قسم یہی دور ہوتا ہے اوپر جانے کا، اوپر جانے کا اور نیچے آنے کا۔ آج جو غلط بولیں گے وہ مصطفیٰ کی نظروں سے نیچے گر جائیں گے، اور جو نبی کی عزت کے لیے نکلے گا اللہ اس کا رتبہ اسے دنیا میں بھی بلند کرے گا اور آخرت میں بھی کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ناموس رسالت کے اس پیارے مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔